اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر جو ثواب ملتا ہے وہ شیئر کیا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس بارے میں۔ امید ہے آپ اس عمل سے مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے۔ میری یہ کاوش اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ تمام مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے خاص دعا کرتی ہوں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان دعاؤں سے محروم نہ رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص دوبارہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں مال عطا کرو، اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے، میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہیں مکہ میں ہو جائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہیں ہوگا، اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا۔ چنانچہ عراق کا فتح ہونے کا ذریعہ حضرت سعد بن ابی وقاص بنے۔ اے اللہ میرے صحابہ اکرام کی ہجرت کو آخر تک پہنچا اور انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں قابل رحم سعد بن خولہ ہیں کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور اب وہ یہاں فوت ہو گئے ہیں، ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ یہ واقعہ حیات الصحابہ سے لیا گیا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا مال کا صدقہ کرنے پر اجر ہے اتنا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی اتنے ہی صدقے کا ثواب ہے۔